بك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن پاک اور احادیث طیبات کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جن کا مقصد ہے اپنے عمل کے اندر پختگی اور استقامت پیدا کرنا۔ استقامت کا مطلب تسلسل کے ساتھ مسلسل لگاتار ایک عمل کو کرتے رہنا۔ یہ چونکہ رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے اعمال جو ہم پورا سال نہیں کرنے کی کوشش کرتے، وہ ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک کی تلاوت جس شوق ذوق کے ساتھ رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، وہ جذبہ عام دنوں میں دیکھنے میں کم ملتا ہے۔ جتنی پابندی کے ساتھ مسجد کو ترجیح دی جاتی ہے نماز پنجگانہ کے لیے، عام دنوں میں وہ پابندی مسجد میں آنے کی کم نظر آتی ہے۔ جتنا رش، ہجوم، اکٹھ فجر کے اندر رمضان میں فجر کی نماز میں مساجد کے اندر ہوتا ہے، سارا سال آنکھیں ترستی رہتی ہیں کاش پھر ویسا اکٹھ ہو جائے، ویسے لوگ آ جائیں جیسے مسجد میں رمضان کی فجر میں آتے ہیں۔ وہی لوگ جو رمضان کے اندر نماز فجر آ کے مسجد میں ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر سارا سال باقی 11 مہینے وہی لوگ اس ٹائم پر اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مسجد انتظار میں ہوتی ہے، رب کا گھر منتظر ہوتا ہے، کاش یہ بندہ جیسے رمضان میں اپنے گھر کو چھوڑ کر مجھے آباد کرنے کے لیے آیا تھا اب بھی آ جائے۔ لیکن بندہ 11 مہینے اپنی محبت میں رہتا ہے، اپنی موج مستی میں، اور رمضان میں یہاں پر آتے ہیں۔ یہ آنا اچھا ہے رمضان مبارک میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں آ کر کوئی برا کام کیا، نہیں، اچھا کام کیا، لیکن اس اچھائی کو استقامت کے ساتھ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے، مسلسل اس میں قوت کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس کو پکا کرے۔ ایسے ہی ہر نماز کا حال ہے، وہ آپ سارے بھائی بہتر سمجھتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ تو قرآن عظیم کی روشنی میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، جو شخص مجھے اپنا رب مان لے اور وہ کہہ دے کہ میرا رب ہے اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ۔ سارے بولیے گا ربنا اللہ۔ یہ سیم لفظ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب ہے اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، مضبوط ہو گئے، ایسے جیسے کیل کو ٹھونک دیا جاتا ہے دیوار کے اندر، پکا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے مضبوط رسے باندھ دو، وہ پھر بھی لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب ہے اللہ، پھر اس پر مضبوط ہو کر کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اس کے اندر کمی نہ آنے دی۔ اب ان کے لیے جو انعام ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہاں سنیے گا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پنجگانہ شروع کی، بس لگ گئے پنجگانہ نماز پر، فجر میں آنا شروع ہوئے تو پکے ہو گئے۔ قرآن پاک روزانہ ایک ایک پارہ یا آدھا پارہ جنہوں نے تلاوت کرنا شروع کر دیا، روزانہ میں کرتے رہیں،
یاد رکھیں 24 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ کا ٹائم وہی ہے جو 11 مہینوں میں ہوتا ہے، رمضان میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جب رمضان میں ہم یہ ٹائم دے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، صرف اپنے اس ٹائم کو اپنے حساب میں قابو کرنا ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، بلکہ قرآن عظیم میں یہ میں نے 13 آیات طیبات لکھی ہوئی ہیں جن میں اس کا مضمون موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب نیکی کا کام کرو تو اس نیکی میں پھر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یہ نہیں کہ نیکی کا کام شروع کیا اور دیکھا کہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو جانے دے، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ یہاں چاہتا ہے کہ آگے بڑھو میری معاملات میں، میری بارگاہ میں اور آگے آؤ۔ فاستبقوا الخیرات، اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو، تو انہوں نے اس کا مضمون کیا سمجھا کہ اللہ پاک جو چاہ رہا ہے کہ آگے بڑھو، اس کا مفہوم مضمون ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوگا۔ تو صحابہ کرام میں بڑے عظیم شخصیت ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سارے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مال لے کر آؤ، جنگ کے لیے جانا ہے، تبوک، غزوہ تبوک کے لیے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کہنے لگے کہ آج وہ موقع آ گیا ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں، آگے نکل جاؤں نیکی کرنے میں، لیکن کوئی موقع صدیق اکبر اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ ہر نیکی کے اندر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آج جب مال کا وقت آیا تو کہنے لگے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آج تو میرا وقت آ ہی گیا، آج تو میں آگے نمبر لے ہی جاؤں گا۔ اور جب نمبر لے جانے کے لیے انہوں نے محنت کی تو اپنے ساری جائیداد مال و اسباب کا آدھا حصہ نکال کر سارے کا سارا نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ جتنا میں مال لے کر آیا ہوں اتنا مال کوئی اور نہیں اب لا سکے گا۔ تھوڑا وقت گزرا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو وہ اپنی ساری جائیداد ہی کو نبی پاک کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی سوئی تھی وہ بھی لے آئے، جسم پر جو لباس تھا وہ بھی لے کر آ گئے، کوئی غلام تھے وہ بھی لے کر آ گئے، کہیں اگر کوئی سونا زیور چھپایا ہوا تھا، کہیں پیچھے سے رکھا ہوا تھا، کہیں محفوظ تھا، سارا کا سارا لے کر آ گئے۔ جب آقا پاک نے سوال کیا کہ اے ابو بکر یہ سب لے کر آ گئے ہو تو گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے میں اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کو چھوڑ آیا ہوں، جس کی بارگاہ میں نے یہ مال پیش کر دی ہے وہ رسول پاک جانے میرے گھر کا نظام اور اللہ پاک ان کے اتفاق سے میرے گھر پر کرم فرمائے۔ تو اس وقت فاروق اعظم کہنے لگے، میں نے کہا کہ صدیق اکبر سے میں کبھی نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسی کمال ہستی ہیں، نرالے انداز ہیں ان کے، ان کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ چاہت تھی ان کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ وہ کیسے آگے بڑھنا شروع ہو گئے، سارے کا سارا مال دے دیا۔ اور دوسرا ایک واقعہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا کہ مال بھی خرچ کیا کرو اور عبادتیں بھی کیا کرو۔ تو غریب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا مال ہمارے بھائیوں کے پاس ہے جو امیر صحابہ کرام ہیں، تو ہم تو ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے، وہ عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، پنجگانہ بھی، اور ساتھ نوافل ذکر و اذکار سارا کچھ کریں گے، اور ساتھ اضافی وہ مال بھی خرچ کریں گے، تو ہم یہ عبادات تو ساری کر لیں گے لیکن مال تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا عمل آپ اپنی طرف سے ہمیں عطا فرمائیں کہ ہم جب وہ کریں تو ان مالداروں سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتائی، فرمایا تم یہ کام کرو
تمہارے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس کے کہ کوئی بندہ یہ عمل شروع کر دے۔ پتہ ہے عمل کیا تھا؟ فرمایا جب نماز پڑھ لو، چونکہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، غریب ہو، تو کوئی حرج نہیں، تم نماز پڑھ کر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ جب یہ کہہ لو گے تو اتنا ثواب جتنا تمہیں ملے گا تمہارے برابر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1.5 منٹ میں نماز، اگلی نماز ادا کی، سلام پھرا، دعا ہوئی، چلو جی اپنے اپنے جانے لگے۔ تو وہ جو صحابہ کرام جنہوں نے آ کر پوچھا تھا وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنا سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو امیر صحابہ کرام جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹھ گئے ہیں، تو ویسے ہی انہوں نے سمجھا معمول کے سے ہٹ کر ویسے ہی بیٹھ گئے ہوں گے۔ جب اگلی نماز کا ٹائم آیا تو انہوں نے پھر غور کیا، یہ پھر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ پہلے ایسے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو وہ ایک صحابی آئے، ایک دوسرے صحابی اپنے بھائی کے پاس، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے مسکرا کر کہنے لگے تم جاؤ، یہ ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہو اور کہتے ہو آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کے لیے ہو رہا ہے، جاؤ، یہ ہمارے لیے ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، خیر جب انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ خود نیکیاں کرو، ہمیں پیچھے رہنے کے لیے چھوڑ دو، بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ ہم نے یہ عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے یہ فرمایا۔ کہ اچھا تم آگے بڑھنا چاہتے ہو نیکیوں میں تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ وہ بھی وہیں پر بیٹھے اور انہوں نے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر شروع کر دی۔ اگلی نماز آئی تو وہ جو مالدار صحابہ کرام تھے سارے بیٹھ گئے، غریب جو تھے وہ تو بیٹھے بیٹھے، وہ مالدار بھی سارے بیٹھ گئے۔ اب سارے بیٹھے ہیں جناب، ادھر لاکھوں کروڑوں کا مال بھی ہے اور ادھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ جب اگلی نماز کا ٹائم آیا تو وہ سارے غریب صحابہ کرام جو تھے، یہ غریب ظاہری طور پر غریب، ورنہ ان سے امیر کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی امیری ان کے پاس یہ تھی کہ ان کو اللہ پاک نے درجہ صحابیت عطا فرمایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے، تو اس کے برابر تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ظاہری مال و دولت کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو وہ صحابہ کرام پھر اگلی نماز میں آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں؟ وہ جو امیر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے، تو اب جب وہ یہ کام کریں گے ادھر مال بھی خرچ کریں گے تو پھر ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے میرے پیارے صحابہ کرام، یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کی طاقت، قوت اور اسباب عطا کر دینا یہ اللہ پاک کا فضل ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ لہٰذا اب تم بھی کرتے رہو، ان کو بھی کرنے دو، جتنا جس کو ثواب ملے گا اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرماتا جائے گا۔ تو یہ جذبہ تھا آگے بڑھنے کا۔ ایک صحابی کو پتہ چلا کہ میرے ایک پیارے بھائی ہیں صحابی رسول، وہ دن میں سارے کام کاج کرتے رہتے ہیں، رات کو اپنے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر سے 3 دن کی چھٹی لے لی، اپنے گھر والوں کو کہا میں کہیں مصروف ہوں ذرا 3 دن کے لیے، وہ آگے 3 دن کے لیے۔ اس صحابی سے کہا کہ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے، 5 گانہ نمازیں تو پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، نبی پاک کے پاس جتنا تو بیٹھتا ہے اتنا میں بھی بیٹھتا ہوں، جب جہاد پر جانا ہوتا ہے تو بھی جاتا ہے میں بھی جاتا ہوں، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تجھے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے اور میرے لیے جنتی ہونے کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیا کرتا ہے۔ تو وہ ان کے پاس رہنا شروع ہو گئے 3 دن۔ 3 دن کے بعد دونوں اکٹھے ہو کر آئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس صحابی کے بارے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، تو اس وقت سے میرے اندر شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ گیا مجھ سے، تو میں 3 دن اس کے ساتھ رہا ہوں، کوئی عمل بھی اس کا میرے اعمال سے زیادہ نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا کوئی کام جو تو نے دیکھا ہو اس کا،
کوئی کام جو اپنے سے ہٹ کر اس کا دیکھا ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا کام حضور میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کوئی کام؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا بھائی بتاؤ کیا کرتے ہو، یہ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب وہ پیچھے کیوں لگا ہوا تھا کہ نیکی کون سی کرتا ہے جس وجہ سے اس کو جنت ملی ہے، میں بھی وہ نیکی کروں مجھے بھی جنت مل جائے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پتہ کریں یہ بندہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے لگنا ہے، اس کا سارا چھان بین کر کے سسٹم پورا کرنا ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں وہ عمل تلاش کر لوں جس وجہ سے یہ جنتی بن گیا۔ جب وہ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو وہ پتہ کیا کہنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں رات کو سونے لگتا ہوں، بستر پر آ جاتا ہوں، تو میں بستر پر لیٹ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اندر ہی اندر خفیہ اپنے دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اور میں اللہ پاک سے گزارش کرتا ہوں یا اللہ سارا دن کسی مسلمان بھائی نے اگر میرا دل دکھایا ہے تو میں اپنی طرف سے اس کو معافی دیتا ہوں، اور اگر میں نے انجانے میں کسی سے کوئی زیادتی کر لی ہو تو میں تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، اگر ہو گئی ہو تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ اپنے دل میں بات کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم بتاؤ رات کو سوتے وقت یہ عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ مجھ سے نمبر لے گیا، یہ معاملہ اس معاملے میں خفیہ بات اللہ پاک سے کرنے میں یہ مجھ سے نمبر لے گیا۔ فرمایا اس بندے کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے کوئی کینہ، حسد، کوئی بغض اپنے اندر نہیں ہے، میں نے اس وجہ سے اس بندے کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ ہم لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں بلے صبح اٹھاں گے نا تو میں فلاں بندے دیتے ہے تیا پینچا کر کے رکھ دینا، اندی میں دساں گا اندی جرت کی ہوئی ہے نے میرے وال جناب عمری اٹھان کی کوشش کی تھی، مسلمان کے خلاف، اور ادھر صحابی رسول معافی دے کر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے گئے۔ تو اللہ پاک نے یہ چاہا ہے کہ نمازی اور مسلمان نیکیوں میں آگے بڑھے ایک دوسرے سے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا۔ غزوہ احد کے بعد، غزوہ خندق کے بعد جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو دو ننھے منھے سے صحابہ کرام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے کر دیا کہ تم ابھی بچے ہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے، سارے جہاد میں جا رہے ہیں، ان سے فرمایا تم نہیں جا سکتے۔ تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر کے بعد پہلے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں پیچھے آ گئے ہو، تو رونے لگ گئے کہ ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جب حاضر ہوئے تو عرض کی حضور آپ مہربانی فرمائیں ہم دونوں کا آپس میں مقابلہ کروا لیں، جو ہم میں سے جیت جائے اس کو موقع عنایت فرمائیں۔ ان کے ساتھ ایک تیسرے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو یہ دونوں صحابی قد میں تھوڑے ان سے نیچے تھے، ایک روایت میں 2 کا اور ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے۔ تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، نیچے سے نا پیچھے سے اپنی ایڑیاں اٹھا لیں اور پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے اپنی گردن کو اونچا کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضور دیکھ لیں میرا قد بھی اس بندے کے قد کے برابر ہے، اس کو جب اجازت مل گئی ہے جہاد میں جانے کی تو مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ شوق دیکھا کہ یہ ایڑیاں اٹھا کر اپنے قد کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس شوق کے پیش نظر آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ جہاد ہے جہاں پر جانے کا شوق بڑھ رہا ہے صحابہ کرام میں، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، موت تو آنی ایک دن۔ پھر ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان علی شان جاری کیا، فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لیے سب سے پہلے آ جاتا ہے، یہ روایت آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے، سب سے پہلے آنے والے کو کتنا ثواب ہے؟ ہاں جی کتنا؟ اونٹ قربانی کرنے کے برابر، اور جو اس سے لیٹ ہو جائے اس کو گائے، جو اس سے لیٹ ہو جائے اس کو بکرے کے برابر، جو اس سے بھی لیٹ ہو جائے اسے مرغی صدقہ کرنے کا، مرغی کی قربانی نہیں ہوتی صدقہ کرنے کا، جو اس سے بھی لیٹ ہو جائے اسے انڈا قربانی کرنے صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو جیسے جیسے بندہ لیٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے ثواب میں کمی، اور جیسے اول پہلے آ رہا ہے
ویسے ویسے ثواب میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ یہ ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف کا بیان فرمایا جو میرا امتی پہلی صف میں آ کر نماز با جماعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق 70,000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ بندہ جو پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہے اس کے بارے مجھ سے بخشش کی دعائیں مانگو، بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگو۔ جب آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں تو صحابہ کرام میں شوق آیا، انہوں نے عرض کی حضور اگر پہلی صف ساری پور ہو جائے، جگہ ہی نہ بچے، اور کوئی بندہ اسی نیت سے آئے اور اس کو دوسری صف میں جگہ مل جائے تو اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا یہ انعام پہلی صف والوں کے لیے ہے۔ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمانا ہے، اللہ پاک نے کرم فرما دینا ہے۔ انہوں نے تیسری بار پھر عرض کی کہ حضور دوسری صف والوں کے لیے بھی مہربانی فرمائیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ شوق رکھتے ہیں تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، دوسری صف والوں کے لیے بھی 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، لیکن وہ جو جان بوجھ کر دوسری میں نہیں ہے، آیا نیت کر کے لیکن کچھ پہلے نمبر لے جا چکے تھے اور پہلی صف پور ہو گئی اور وہ دوسری صف میں آ کر بیٹھ گیا تو فرمایا اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کریں گے۔ یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا۔ مال کی میں نے پہلے مثال دے دی اور عبادات میں یہ چند مثالیں آ گئی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے، کئی بندے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، ٹائم جا رہا ہے نماز کا، کہتے ہیں کوئی نہیں یار ابھی گھنٹہ پڑا چل کے پڑھ ہی لیں گے، جماعت نکل گئی، ٹائم اور پیچھے چلا گیا، ابھی ہے آدھا گھنٹہ چلے پڑھ لیتے ہیں، اتنا لیٹ کر دیا بھائی نماز میں، جبکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کیا کرو۔ ایک کام یہی فرمایا جو ہی نماز کا ٹائم ہو کوشش کر کے محنت کر کے نماز کو فوری ادا کر لو۔ دوسرا فرمایا جس وقت جنازہ تیار ہو جائے، میت تیار ہو جائے اور میت کو لے آؤ تو فوری طور پر اس کا جنازہ ادا کر دیا کرو، آپ اس میں لیٹ نہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا لڑکا ہو یا لڑکی جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں دیر نہ کیا کرو، شادی کرنے میں دیر نہ کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں حالے تک تے لڑکا ذرا وڈا ہو لے، حالے کی عمر ہوئی ہے، حالے کی عمر ہوئی ہے۔ عمر کب ہونی ہے؟ جب 45 سال کا ہو جائے گا، 55 سال کی عمر جو نے فوت ہو جانا ہے، بیوی 45 سال کی عمر چاہے گا کہ بیوی مینو جناب لب جاوے، 18 سال دی، 20 سال دی، 22 سال دی، اب وہ جوان خاتون کو بھی چھوڑ کر جائے گا، پیچھے سے 5-7 سال کے بچے ہوں گے اس کو بھی چھوڑ کر جائے گا، خود اگلے جہان چلا گیا، پیچھے ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، جیسے معاشرہ بن گیا ہوا، کہتے ہیں یہ بیوہ عورت ہوگی یہ شادی کیوں کریں جناب اس کے ساتھ۔ یہ نظام ہم لوگوں نے خود اپنا درم برم کیا۔ آقا پاک علیہ السلام ہے دیر نہ کرو شادی کرنے میں، لڑکی ہو یا لڑکا۔ رات کو مجھے چند دوستوں نے کہا کہ بچیوں کی عمر کافی ہو گئی ہے، ایک کی 30 سے اوپر چلے گی، 35 تک چلے گی، ایک کی 40 سے اوپر جا رہی ہے، رشتے نہیں مل رہے آپ۔ اور جب کبھی ملا کرتے تھے تب نخرے کیا کرتے تھے، اب کہتے ہیں کہیں سے کوئی رشتہ آ جائے۔ یہ حقیقی واقعات ہیں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی پاک کے فرمان کے اندر یقین جانیں 1000% سے لاکھوں فیصد لے جائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، حکمت ہی حکمت ہے، امن اور سلامتی ہی سلامتی ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں ذہنی طور پر نہ آ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نہ کرو۔ ہم بیٹھے رہتے ہیں نمازوں میں، لیٹ ہوتی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی اذان کا ٹائم ہو، جماعت کا ٹائم ہو تو آ کر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ جو جماعت میں شامل ہوئے گا اللہ پاک اس کو ایک نماز نہیں پڑھے گا یہ ایک، بلکہ اس ایک پر 500 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گا، بڑھا دیا اس کو آگے۔ ایک بندہ میرا بھائی 500 کما رہا ہے اور میں وہاں لیٹ ہو کر جناب ادھر پیسے کما رہا ہوں، ڈالر ہو گئے، پیسے ہو گئے، روپیہ ہو گیا، اور ادھر ثواب کو ضائع کیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم لوگوں نے نیکی کا کام شروع کر دیا ہے تو پھر اس میں اور آگے بڑھتے جاؤ، اور آگے بڑھتے جاؤ، پیچھے مت ہٹو۔ یہ سارا مضمون میں اینڈ پر 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں کہ جب رمضان مبارک میں ہم لوگوں نے فجر با جماعت شروع کر دی ہے، عشاء با جماعت شروع کر دی ہے، 5 نمازیں با جماعت شروع کر دی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں میں اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی اب شروع کر دی ہوئی ہے، زندگی ویسے گزر رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے،
تو پھر اپنی ان نیکیوں کو رمضان کے بعد چھوڑیے گا مت، بلکہ ان کو جاری رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب کتنے لوگ وہ تھے جنہوں نے تہجد بھی شروع کر دی ہوئی تھی، کتنے وہ تھے جو روزانہ صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، مال میں کمی نہیں آ رہی، غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ عمل اور آگے لے کر جائیں۔ یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم نے یہ ایک پریکٹس کی ہے 1 مہینہ، کہ ہم نے باقی 11 مہینے کیسے گزارنے ہیں۔ یہ پریکٹس کر کے باقی 11 مہینے میں ان کو جا کے اپلائی کریں، اپنی زندگی کو تھکا دیں، محنت کریں۔